عالمی پانیوں میں کوئی ملک ٹول یا فیس اسٹارٹ نہیں کر سکتا۔ یقینی بنائیں گے مذاکرات میں فیصلے خطے اور اتحادی ممالک کے مفاد میں ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ تکنیکی ٹیمیں ایران کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات پر کام کر رہی ہیں۔ ٹیمیں 30 جون کو دوبارہ سوئٹزرلینڈ جائیں گی، ایران سے جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق بات کریں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوارڈینیشن لازمی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز سے محفوظ گزرگاہ صرف ان مخصوص روٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے جو ایران نے باقاعدہ طور پر مقرر کیے ہیں۔ وینزویلا، کیریبین جزائر، امریکہ، میکسیکو اور براعظم امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں زلزلہ سونامی کی وارننگ جاری۔ وینزویلا میں 7.1 اور 7.5 شدت کے زلزلوں نے تباہی مچا دی۔ متعدد عمارتیں زمین بوس، 10,000 سے زائد اموات کا خدشہ۔ پہلے زلزلے کی گہرائی 22 اور دوسرے کی 10 کلومیٹر تھی۔ وینزویلا کی قائم مقام صدر نے زلزلے کو قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ اب تک 32 افراد کی ہلاکت اور 700 سے زائد زخمی ہونے کی تصدیق کی جا چکی، جبکہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ کئی علاقوں میں بجلی اور انٹرنیٹ سروس متاثر۔ ہنگامی صورتحال کے اعلان کے بعد بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں جاری۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق کیلیفورنیا میں زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ ہوئی۔ زلزلے کے جھٹکے جاپان تک محسوس کیے گئے۔ پاکستان امریکہ ایران معاملے میں سرخرو ہوا۔ آج پاکستان کا نام دنیا میں گونج رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان واحد ملک ہے جس نے برادر ملک ایران پر حملے کی مذمت کی۔ آج دنیا پاکستان کو پیس میکر کے طور پر جانتی ہے۔ فیلڈ مارشل نے بیک ڈور ڈپلومیسی کی۔ نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان ایٹمی قوت بن چکا، اب معاشی قوت بننا ہے۔ پاکستان اب ترقی کی جانب گامزن ہے۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ ملک بھر میں نویں محرم الحرام کے جلوس۔ اسلام آباد، لاہور اور کراچی سمیت تمام شہروں میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ کوئٹہ میں موبائل فون سروس بند، جلوسوں کے راستے پر اضافی نفری تعینات۔ سکھر میں 9 محرم الحرام کا تاریخی عزاداری جلوس امام بارگاہ شاہ عراق سے برآمد ہوا۔ کراچی میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد۔ حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارادر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ ملتان میں مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ ممتاز آباد۔ اسلام آباد میں مرکزی جلوس امام بارگاہ G6 اسنا شریف سے نکالا گیا۔ لاہور میں مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہوگا۔ اور افغان طالبان رجیم کی جانب سے فتنہ الخارج کی پشت پناہی کا عالمی اعتراف۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں فتنہ الخارج کو طالبان کی سرپرستی حاصل۔ فتنہ الخارج ایک دہشت گرد گروہ ہے اور اسے افغانستان سے حمایت مل رہی ہے۔ برطانیہ کے خصوصی نمائندے رچرڈ لنڈسے سے افغانستان ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا فتنہ الخارج کے قبائلی سرحدی علاقے میں بہت سے خاندانی روابط موجود ہیں۔ فتنہ الخارج کی سپورٹ سے متعلق سوال افغان طالبان سے پوچھنا چاہیے۔ افغانستان میں فتنہ الخارج کے لیے تربیتی کیمپس موجود ہیں۔ خطے میں عدم استحکام کے باعث پاکستان کی طرف سے فوجی رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ واضح برتری سے ایران جنگ جیت رہا ہے۔ مذاکرات میں ایران بڑی رعایتیں دے رہا ہے۔ ایران نے آگاہ کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز میں جہازوں سے نہ ٹول ٹیکس لیا جا رہا ہے نہ انشورنس فیس۔ امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ معلومات غلط ثابت ہوئی تو مذاکرات فوری طور پر ختم کر دیے جائیں گے۔ امریکی صدر نے کہا ایران منجمد فنڈز کے ذریعے امریکہ سے مکئی، گندم، سویابین اور دیگر غذائی اجناس خرید سکتا ہے۔ ایران کو خوراک کی شدید ضرورت ہے اور یہ خریداری صرف امریکہ سے ہی کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو چیف مارک روٹے سے ملاقات میں شکوہ کیا کہ ایران جنگ میں یورپ نے امریکہ کا ساتھ نہیں دیا۔ نیٹو، جرمنی، فرانس اور اسپین نے بھی ہمیں مایوس کیا۔
آزاد کشمیر کے راستوں کی بندی سے متعلق رپورٹ حقائق کے منافی قرار، وزارت اطلاعات اور حکومت آزاد کشمیر نے BBC اردو کی رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر حکومت کا مشترکہ رد عمل سامنے آ گیا۔ راستوں کی بندی سے متعلق دعوے کی آزادانہ تصدیق موجود نہیں۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ خوراک، ادویات اور ایندھن کی ترسیل روکنے کا دعویٰ غلط ہے۔ رپورٹ میں ویڈیو ثبوت، آزاد گواہی یا سرکاری بیان شامل نہیں۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ کور ممبر فیصل جمیل کشمیری کا لا تعلقی کا اعلان۔ نوجوانوں کے نام پیغام میں کالعدم کمیٹی کے انتشار کو مسترد کرنے کی اپیل۔ کہا کہ عوامی حقوق سے شروع ہونے والی تحریک کا رخ موڑ دیا گیا ہے۔ کالعدم انتشاری کمیٹی کا ریاست مخالف ایجنڈا افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بڑا ہیلتھ پیکیج۔ سرگودا اور لاہور میں 3 بڑے اسپتالوں کا جلد افتتاح کیا جائے گا۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودا 15 جولائی کو افتتاح کے لیے تیار۔ کینسر اسپتال کا 31 جولائی اور جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا 15 اگست کو افتتاح متوقع۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب میں بہترین ہیومن ریسورس لانا میرا مشن ہے۔ بہترین ڈاکٹرز اور نرسز کو پنجاب لانا ترجیح ہے۔ لاہور کے علاقے اسپنر بازار میں فائرنگ، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق، باپ بیٹا اور ایک خاتون شامل۔ ملزمان مقتولین رشتہ دار ہیں۔ قائد آباد میں 3 سالہ بچی سے زیادتی و قتل کی تحقیقات۔ 12 مشتبہ افراد زیر حراست، بچی کے قریبی رشتہ دار بھی شامل۔ گزشتہ شب تمام مشتبہ افراد کو جناح اسپتال لایا گیا تھا، جہاں ڈاکٹرز کی ٹیم نے پولیس کی نگرانی میں سیمپل لیے۔ تمام سیمپلز DNA ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری روانہ کر دی گئے۔ رپورٹ آنے کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔